السلام علیکم دوستو آج ہم اپنے سلسلہ خلفائے راشدین میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں گے۔ نام عمر، والد کا نام خطاب اور لقب فاروق تھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کی پیدائش 582 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب تھا۔ 9ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنی عدی سے تھا۔ والدہ کا نام حنتمہ تھا جو قریش کے مشہور خاندان بنی مخزوم کے سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ سفارتکاری اور قریش کے باہمی مقدمات کا فیصلہ آپ کے خاندان کے سپرد تھا۔ آپ نے بچپن میں اونٹ چرائے۔ اسلام سے قبل عرب کے مرغوب فنون سپہ گری، خطابت سیکھی، لکھنا پڑھنا سیکھا، ذریعہ معاش تجارت کو بنایا۔ اس سلسلہ میں دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ ان سفروں نے ان کو بہت پختہ کار بنا دیا تھا، اس لیے سفارتکاری کا خاندانی عہدہ انہیں ملا، اور قبائل عرب میں جو پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کر جاتے تھے اور مسئلہ حل کرتے تھے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فن سپہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالد بن ولید سے اس دور میں کشتی مشہور ہوئی، جس میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب رہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ٹانگ ٹوٹنے پر ہارے۔ قبول اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام میں سخت دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر سختیوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت عمر چونکہ قریش میں بہت جری اور مؤثر شخصیت تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے ان الفاظ میں قبول اسلام کی دعا کی کہ اللہم اعز الدین بعمر بن خطاب، اے اللہ دین اسلام کی عزت میں بذریعہ عمر اضافہ کر۔ ان کے قبول اسلام کے بارے میں بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ان واقعات میں ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بانی اسلام کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ عمر نے ان کے گھر پہنچ کر بہنوئی پر تشدد کیا، اور بہن چھڑانے آئیں تو ان کو بھی مارا اور ان کا بھی خون بہنے لگا، مگر دونوں نے ہار نہ مانی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا، جو تم میرے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے اس کو لے آؤ۔ تو انہوں نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ بعض روایات میں سورہ طٰہٰ اور بعض روایات میں سورہ الحاقہ کی تلاوت کا بیان ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کے بقول سورہ الحدید کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم آیت تلاوت کی۔ بہرحال ان کو آیات پڑھنے کے بعد انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے محمد کا راستہ بتاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم کے مکان میں، جو کہ کوہ صفا کی اونچائی پر واقع تھا، پناہ گزین تھے۔ انہوں نے دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ پریشان ہوئے، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، مخلصانہ آیا تو بہتر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ لیا۔ کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کے روب آواز نے ان کو کپا دیا۔ نہایت عاجزی سے عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ اس وقت تک 40 افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، تاہم مسلمان اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے ساتھ دفعتاً یہ حالت تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا۔ اول ان پر کفار نے خاصی سختی کی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں نماز ادا کی۔ ابن حشام نے یہ واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں بیان کیا ہے: جب عمر اسلام لائے تو قریش ان سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کو ساتھ لے کر مسلح ہو کر نکلے اور اعلانیہ کعبہ کا طواف کر کے ہجرت کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں حضرت عتبان بن مالک انصاری کے ساتھ ان کا رشتہ مواخات قائم کیا گیا۔ آپ نے غزوات بدر، احد، خندق، خیبر، حنین اور تبوک وغیرہ میں شرکت کی۔ غزوہ احد کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا نکاح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اس کی بعض شرائط پر ناگواری کا اظہار کیا جو ان کی اسلامی غیرت کا غماز تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اس طرح دب کر کیوں صلح کی جائے۔ انہوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں اس میں مصلحت ہوگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی نہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس طرح گفتگو کی: یا رسول اللہ، کیا آپ رسول خدا نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک ہوں۔ کیا دشمن مشرک نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضرور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اس پر آپ مطمئن ہو گئے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے کفارے کے طور پر روزے رکھے اور غلام آزاد کیے۔